نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے بارے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں کے ساتھ بائیں پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، پھر اسے دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ مبارک دھویا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک خوب پانی کو پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا اور آخر میں اس جگہ سے ہٹ کر جہاں غسل کیا تھا پاؤں کو دھویا۔ اب اس کی سادہ الفاظ میں تفسیر یوں ہے کہ سب سے پہلے دایاں ہاتھ اس سے پانی لیا، بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا۔ ایسے سمجھ لیں جیسے کہ دائیں ہاتھ میں لوٹا ہو، شرمگاہ پہ پانی ڈالا جائے، بائیں ہاتھ کے ساتھ دھویا جائے۔ ٹب وغیرہ میں پانی ہو یا کسی برتن میں پانی ہو، اگر اس سے پانی لینا ہو تو دائیں ہاتھ سے پانی لیں، بائیں سے نہیں، دونوں ہاتھوں کو پانی میں نہیں ڈبونا۔ تو پھر جب شرمگاہ کو دھویا جائے، یعنی کہ ناپاکی جہاں پہ اور لگی ہو اس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ دھونا چاہیے۔ پھر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، یعنی کہ ہاتھ کو نیچے، بائیں ہاتھ کو نیچے ایسے رگڑ کے پھر اسے دھویا۔ تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چلا کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ نجاست کو جہاں سے دھویا جاتا ہے نا، اس بائیں ہاتھ کو مٹی کے ساتھ مل کر بائیں ہاتھ کو دھویا جائے۔ تو اس کے بعد دائیں ہاتھ کے ساتھ منہ میں پانی ڈالا جائے، چلو لے کر پانی کا منہ میں ڈالا جائے، منہ اچھی طرح انگلی کے ساتھ مسواک کے ساتھ صاف کیا جائے، اچھی طرح کلی کی جائے، 3 بار، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم 1 بار یا 2 بار دھویا جا سکتا ہے، کلی کی جا سکتا ہے۔ ہر اعضاء کے بارے میں زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اور کم سے کم 1 مرتبہ ضرور۔ اب ناک میں پانی ڈالنا، اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے، اچھی طرح ناک کو صاف کرنا، جھاڑنا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، چہرے پہ پانی ڈالا اور چہرے کو اچھی طرح دھویا، یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک پورے چہرے کو اچھی طرح دھویا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ دایاں ہاتھ کوہنی تک، کوہنی سمیت، کوہنی تک نہیں، کوہنی سمیت، تھوڑا سا اوپر اگر پانی چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت دھویا جائے، پھر اس کے بعد مسح کیا جائے، سر کا مسح۔ یہاں پہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں مسح کا ذکر تو نہیں ہے، بہرکیف پانی کو سر میں 3 مرتبہ ڈالا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو پانی کو پہلے دائیں طرف ڈالا، پھر بائیں طرف ڈالا، ایسے
درمیان میں ڈالا، پچھلی جانب سر کے بالوں میں اچھی طرح خلال کیا جائے، اچھی طرح جڑوں کو پانی پہنچایا جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے پاؤں جو ہیں نا یہ نہیں دھونے، بلکہ پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، یعنی کہ اصل میں فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ غسل کرتے وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پہ جا کے پھر اپنے پاؤں کو دھوتے۔ یہ ہے سنت کے مطابق غسل، جو واجب غسل ہوتا ہے نا اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور دوران غسل اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے، جب پورا غسل کر لیا جائے تو بعد میں پھر وضو کیا جائے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پورا وضو مکمل وضو کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کپڑے پہن کر باہر نکل جائیں، دعا پڑھ کے باہر نکل کے دعا پڑھیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی غور کر لیں، جب ہم نے داخل ہونا واش روم میں، غسل خانے میں، تو دعا پڑھ کے پہلے پھر بایاں پاؤں اندر رکھنا، پھر داخل ہونا۔ تو جو بعد والی دعا وہ یہی دعا غفرانک، غسل خانے سے نکلنے کے بعد دایاں پاؤں پہلے باہر نکالا جائے، اس کے بعد غفرانک یہ دعا پڑھی جائے، اس کے بعد وضو کی دعا جو ہوتا ہے دوسرا کلمہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھی جائے، کیونکہ غسل کے ساتھ جو وضو ہوتا ہے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، واش روم میں غسل خانے میں جو داخل ہونا ہوتا ہے، جب پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا جاتا ہے، لیکن داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، غسل خانے میں جا کر، واش روم میں جا کر کوئی دعا کلمہ وغیرہ نہیں پڑھنا، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہیں ادا کرنا۔ تو یہ جو باہر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھا گیا، یہ جو دعا پڑھی گئی ہے، اس کا یہ کافی ہے وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی، کیونکہ غسل خانے میں جا کے پھر کچھ نہیں پڑھنا، اللہ کا نام نہیں لینا، گفتگو باتیں بھی نہیں کرنی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔